کہ ہمارا آلریڈی پلان تھا کہ ہم نے یہاں سے تمام عربوں کو، چونکہ وہ مسلمانوں کا نام لینا گوارا نہیں کرتے اور فلسطینیوں کو تو عرب بول دیتے ہیں، عربوں کو یہاں سے نکال کر ہم یہ پورا یہاں پر اپنی اسٹیٹ قائم کریں گے۔ اس وقت فیصلہ کیا گیا تھا کہ 55% علاقہ دے دیا جائے گا، 45% علاقہ موجود تھا، اور جب فلسطین کی سرحدیں جیسا کچھ بھی وہ 45% علاقے میں قائم ہوتا، متعین ہو جاتی، تو دنیا میں بات کرنا آسان ہوتا، وہ اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوتے اور اس طریقے سے کم ایک ایسی جگہ پر ہوتے جہاں کوئی بہانہ تراشنا آسان نہ رہتا۔ سر، جب میں جبلت کی بات کر رہا ہوں، ہیومن نیچر کی، تو میری مراد یہ ہے سروائیول انسٹنکٹ سے۔ آپ ہر صورت انسان اور لائف اپنا تحفظ کرنا چاہتی ہے، تو اگر کسی قوم کے اوپر ایسا وقت آئے کہ اس کا سروائیول ہی خطرے میں پڑ چکا ہے، ان کی ایگزسٹنس کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ یہ لینڈ جو ہے یہ وداؤٹ پیپل ہے اور ہم ان سے ان کی موسٹ آف دا لینڈ لے لیں گے، اور پھر ان کے ساتھ ایک 3 بڑی پیرلل ٹیررسٹ آرمیز تھیں، ہیگنا، لیہی اور اراگون، تو یہ تمام لوگ قتل و غارت کر رہے تھے، اور اب ان کے اپنے ڈاکومنٹس ہیں جو ان کی ویب سائٹس پر، ان کی کتابوں میں موجود ہیں، تو چھپاتے بھی نہیں ہیں وہ، کہ ہمارا آلریڈی پلان تھا کہ ہم نے یہاں سے تمام عربوں کو، چونکہ وہ مسلمانوں کا نام لینا گوارا نہیں کرتے اور فلسطینیوں کو تو عرب بول دیتے ہیں، عربوں کو یہاں سے نکال کر ہم یہ پورا یہاں پر اپنی اسٹیٹ قائم کریں گے۔ جب لوگوں کو فلسطین میں 1917 سے اور خاص طور پر 1890 سے نظر آ رہا تھا کہ یہ ہماری ایتھنک کلینزنگ کر رہے ہیں باہر سے لوگ لا کر، جب ابھی جرمنی والا ہولوکاسٹ ہوا بھی نہیں تھا، تو میں اس سروائیول انسٹنکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی پاور کتنی بھی بڑی ہو اور اس کے مقابلے میں کتنا بھی کوئی کمزور شخص ہو، جب آپ اس کو کوئی باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں دیں گے، اس کو وے آؤٹ ہی نہیں دیں گے، اس کو گریسفل ڈیل ہی آپ نہیں دیں گے، تو وہ پھر لازمی لڑے گا اپنی سروائیول انسٹنکٹ کی وجہ سے، اپنی جبلت کی وجہ سے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کی۔ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کو یہ ایک اسکالرلی اوپینین ہے اور بہت زیادہ اس کو مانا جاتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کبھی نہ ہوتی اگر جرمنی کے اوپر توہین آمیز شرائط نہ لگائی جاتی، تو ہٹلر جیسا لیڈر شاید پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو وہ اگر آپ اس کو ایک ہارے ہوئے کو، یا جس پر آپ نے قبضہ کیا ہے، اس کو ایک وے آؤٹ ہی نہیں دیں گے، تو پھر وہ اس کی جبلت ہے، اس کی سروائیول انسٹنکٹ ہے کہ وہ آخری سانس تک لڑے گا۔ تو یہی صورتحال ہے۔ میرا اختلاف آپ کے میں خود آپ کا ہمنوا ہوں اس بات میں کہ مسلمانوں کو دوبارہ ایک ترقی کے راستے پر آنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، جنگ کی نہیں، لیکن جہاں پر آپ کا سروائیول ہی خطرے میں ہے وہاں تو پھر آپ لڑیں گے، وہاں اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ میں نے جو بات کہی وہ کیا تھی؟ آپ نے کہا کہ اسرائیل بھاگ کو کر جب دوڑ کر اس کو تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ جی، یہ میں نے بھاگ کر دوڑ کر کے الفاظ تو نہیں کہے، یہ آپ کی تعبیر ہے۔ جو میں نے کہا وہ کیا تھا کہ فوراً تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ یہ اسی مقصد سے ہے جس کو آپ بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ واضح ہو گیا کہ اب اپنی حفاظت کرنے کی کوئی اور راہ نہیں ہے کہ جو کچھ میسر آ رہا ہے اس کو فوری طور پر محفوظ کر لیا جائے۔ اس وقت فیصلہ کیا گیا تھا کہ 55% علاقہ دے دیا جائے گا، 45% علاقہ موجود تھا، اور بیت المقدس کے بارے میں یہ فیصلہ تھا کہ وہ ایک کھلا شہر رہے گا، ایک بین الاقوامی شہر کی حیثیت سے اس کے معاملات لوگ مل کر چلائیں گے۔ یہ کوئی مثالی صورتحال نہیں تھی۔ یہ جو آپ پیچھے باتیں بیان کر رہے ہیں وہ سب اپنی جگہ درست باتیں ہیں۔ ہندوستان میں بھی جب کمپنی آئی تو اس کے مظالم کی ایک پوری تاریخ بیان کی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے ریاستوں کے ساتھ کیا معاملات کیے، ساحلی علاقوں کے ساتھ کیا معاملات کیے، عام لوگوں کے ساتھ کیا معاملات کیے، کس طریقے سے ایک کے بعد دوسری ریاست وہ اپنے قبضے میں لیتے چلے گئے۔ انہوں نے ٹیپو سلطان کے ساتھ کیا کیا، نظام حیدرآباد کے ساتھ کیا کیا، وہ داستان سنائی جا سکتی ہے۔ اصلی سوال یہ ہے کہ کیا اس موقع پر آپ نے یہ جائزہ لیا کہ آپ کی صورتحال کیا ہے، آپ کس جگہ کھڑے ہیں؟ تو اگر فرض کر لیجئے کہ اس موقع پر ایک جبلی رد عمل پیدا ہوا اور آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، تو ذرا تھوڑا سفر کر کے قبول کر لیجئے۔ 1857 کی آپ نے مثال دی۔ 1857 کے بعد مسلمانوں کے علماء نے، مسلمانوں کے دانشوروں نے، لڑنے والوں نے بھی آخر قبول کیا ایک صورتحال کو، اس لیے کہ ان پر یہ بات واضح ہو گئی
کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرا کہنا صرف یہ ہے کہ اگر ایسا کیا جاتا تو بتدریج بین الاقوامی قانون کا تحفظ سرحدوں کو حاصل ہو جاتا، اسرائیل کے لیے بھی ان سرحدوں کے پار جانا مشکل ہو جاتا، اور جب فلسطین کی سرحدیں جیسا کچھ بھی وہ 45% علاقے میں قائم ہوتا متعین ہو جاتی تو دنیا میں بات کرنا آسان ہوتا، وہ اقوام متحدہ میں بیٹھے ہوتے اور اس طریقے سے کم ایک ایسی جگہ پر ہوتے جہاں کوئی بہانہ تراشنا آسان نہ رہتا۔ یہ اقدامات ہیں، عین ممکن ہے یہ سب اقدامات کر لیے جاتے اور اس کے باوجود شکست ہوتی چلی جاتی، یہ ممکن ہے، لیکن میں نے یہ عرض کیا ہے کہ صحیح لائعمل یہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ آپ بتدریج اسی کی طرف بڑھے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ وہی مسلمان ملک جو اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ لفظ بھی سنیں، انہوں نے ماننا شروع کیا۔ خود یاسر عرفات صاحب بہت سے معاہدات کرنے کے لیے مجبور ہوئے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس حملے سے پہلے ابراہیم اکہٹ تک نوبت پہنچ گئی تھی، عرب ملکوں میں سے بھی بعض نے قبول کر لیا۔ تو وہ چیز جو آپ کو اس طرح سے کرنی ہے اس کو بروقت کرنے کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کی ایک تاریخ ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ ہمارا موقف بھی یہ تھا کہ ہندوستان نے باقاعدہ سازش کر کے، بلکہ اس کو اگرتلہ سازش کیس کا نام دیا گیا، مشرقی پاکستان کو ہم سے الگ کرنا چاہا ہے۔ تو اخلاقی جواز و عدم جواز پر نہایت عمدہ تقریریں کی جا سکتی تھیں، لیکن ہماری سیاسی قیادت نے حالات کا جائزہ لے کر یہ فیصلہ کیا کہ اس موقع پر تسلیم کر لینا یہی مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ ہوگا۔ تو حکمت عملی کے فیصلے اسی طرح کیے جاتے ہیں، اور جب میں نے ایک رائے دی ہے تو آخر اس کے اوپر اتنا سیخ پا ہونے کی لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خیال میں تو لڑنا ہی چاہیے تھا، تو اچھی بات ہے۔ حکمت عملی کسی چیز کو جائز اور ناجائز نہیں قرار دے رہی ہوتی کہ آپ نے کوئی گناہ کا ارتکاب کر دیا۔ آپ اگر ایک ڈاکو کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے چارپائی کا ایک پایا اکھاڑ کر کلاشنکوف جس شخص کے ہاتھ میں اس پر حملہ کر دیا ہے، آپ اس میں مارے جائیں تو ہمارے دین میں شہید کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے جو آپ نے کیا۔ تو جائز اور ناجائز کی تو میں نے کبھی بحث نہیں کی، صرف یہ کہا ہے کہ حکمت عملی کے لحاظ سے بہتر فیصلہ یہ ہوتا وہ کام آپ کو جو بعد میں کرنا ہی تھا، حالات ایسے تھے اور وہ آپ کر رہے ہیں، اور اب ایک واقعہ ہے کہ 70-75 سال کے بعد اسی جگہ پہنچے ہیں اور اب 2 ریاستی حل ہی کی بات کر رہے ہیں ہر طرف۔ تو یہ معاملہ آپ کو پہلے دن کر لینا چاہیے تھا، تاکہ جو کچھ اب تک ہوا ہے وہ نہ ہوتا یا کم سے کم ہوتا۔ حکمت عملی کے معاملے میں گفتگو اسی لب و لہجے میں کی جاتی ہے، اور میں نے اسی لب و لہجے میں کی ہے۔ اس وقت کے اقدام کو کوئی ناجائز اقدام قرار نہیں دے دیا، صرف یہی کہا ہے کہ یہ بہتر ہوتا، اور وہی بات کہی ہے جو فارسی محاورے میں کہی جاتی ہے کہ ہر چے دانا کند ناداں لیک باز از خرابی بسیار۔ یعنی وہ آدمی جو نادان ہوتا ہے وہی کچھ کرتا ہے، لیکن بہت دیر کے بعد جو دانا لوگ پہلے ہی مرحلے پر کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو حکمت عملی زیر بحث ہے، جواز و عدم جواز زیر بحث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، اب میں آپ کی بات سمجھ گیا۔ آپ جو فلسطینیوں کی اور انکلوڈنگ یہاں پر بر صغیر میں جو ریزسٹنس ہے آکوپیشن کے خلاف، آپ اس کو غلط نہیں کہہ رہے، آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے جان چھڑانے کے لیے جو بہتر حکمت عملی ہے وہ آپ کے نزدیک دوسری ہے بجائے جنگ کے۔ میں آپ کی بات یہ سمجھ گیا، لیکن سر اس خاص کانٹیکسٹ میں جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ یاسر عرفات نے بھی جب ان کو تسلیم کیا اور وہ اپنی جدوجہد سے، اپنی مسلح جدوجہد سے باز آئے، تو اس کے بعد بھی جتنے ان سے وعدے کیے گئے سب ان سے توڑے گئے، اور آخری بھی جو ان کا انٹرویو ہے، جو گفتگو ہے، وہ یہ ہے کہ میں جب بھی ان سے مذاکرات کرنے جاتا ہوں یہ میرے سامنے ایسی شرائط رکھتے ہیں جن کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بعد جب ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو مسترد کر دیا، اور میں ان کے وعدے مان کر تھک گیا ہوں، اور میں اپنے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو گیا ہوں۔ تو سر وہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ صلح کرنے کی کوشش کی، وہ بھی بعد میں ان کے آخری انٹرویوز اور گفتگو یہی ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے ہر بار۔ ابراہیم اکارڈ کی آپ نے بات کی، ابراہیم اکارڈ میں سارے مسلمان ملک نہیں گئے، یو اے ای ایک واحد قابل ذکر ملک ہے جو اس
اس وقت آیا ہے۔ بحرین آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹا چند کلومیٹر کا ملک ہے، سعودی عرب اس میں نہیں ہے، باقی ممالک نہیں ہیں، کیونکہ اس میں ایک سمپل سا ایک مطالبہ ہے کہ جتنی بھی لینڈ فلسطینیوں کے پاس رہ گئی ہے 67 کے حساب سے 1967 میں، اس کے مطابق یونائٹڈ نیشن کے مطابق ان کو تسلیم کیا جائے، لیکن اسرائیل اور امریکہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سر میرا خیال ہے کہ اگر ہم بروٹل پاور کو ہی ایڈوکیٹ کرنا شروع کر دیں کہ وہ جو کہہ رہی ہے اس کو مان لینا چاہیے، پھر نازی جرمنی بھی ٹھیک تھا۔ پھر آج کے بعد اگر کوئی مسلم پاور آتی ہے اور خدا نہ خواستہ وہ بہت زیادہ ظلم کرتی ہے کہیں تو، اور انلیس سامنے والا وائٹ فلیگ نہ لہرا دے، تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، پھر آپ نے لفظ ٹھیک استعمال کیا۔ یہ تو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کا غلط یا صحیح ہونا زیر بحث ہو۔ یہاں میں پھر عرض کروں کہ حکمت عملی زیر بحث ہے۔ آپ نے جو مثال دی ہے وہ میرے نقطہ نظر کی تائید کرتی ہے۔ یعنی میں نے کیا کہا تھا، فوراً کرنا چاہیے تھا۔ جب آپ تاخیر سے وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا اپنی حکمت عملی بنا چکا ہوتا ہے، اور اس وقت اسرائیل کی حکمت عملی بالکل متعین ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے فلسطینیوں کو پیچھے دھکیلنا ہے، اسے فلسطین سے فلسطینیوں کو نکالنا ہے، اس کو اپنے پرانے خواب شرمندہ تعبیر کرنے ہیں۔ اس وقت تو اس کو موقع مل گیا، یہی بات تو میں نے عرض کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اب آپ کیا کریں، اب تو پے در پے شکستیں ہیں، دیکھتے چلے جائیے، وہ ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے میں نے جس فارسی مصرعے کی طرف توجہ دلائی، اس میں کیا بات کہی گئی ہے کہ وقت پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ فیصلہ اگر اس وقت کر لیا جاتا تو آپ برتر پوزیشن میں ہوتے، عالمی سطح پر بھی اور اخلاقی لحاظ سے بھی۔ جب یہ بہانہ آپ نے دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ تو ہمارے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو طاقتور اختیار کیا کرتے ہیں۔ میں نے ابھی تمہید میں یہ عرض کیا کہ امریکہ نے جو طریقے اختیار کیے اور طاقت حاصل کرنے کے بعد اختیار کیے، وہ اخلاقی اصولوں پر پورے نہیں اترتے، وہ امن کے طریقے نہیں تھے۔ اس میں ادارے کمزور ہونا شروع ہو گئے، اتنے کمزور ہوئے کہ اب اقوام متحدہ کا حال وہی ہے جیسے ہمارے شاعر نے جمعیت اقوام کے لیگ آف نیشنز کے بارے میں کہا تھا کہ داشتہ پیر کے افرنگ، یہ اس سے بھی برتر حالت کو پہنچ گیا ہے۔ کیوں ہوا؟ یعنی وقت پر غلط فیصلہ کیا گیا کہ ہم طاقت استعمال کریں گے۔ یہ غلط فیصلہ عالمی سطح پر اب اثر انداز ہوا ہے۔ اب اگر آپ اقوام متحدہ میں جان ڈالنے کی کوشش بھی کریں تو کم و بیش ناممکن ہے۔ تو بر وقت فیصلہ کرنا چاہیے۔ حکمت عملی کے فیصلے بر وقت ہوں تو نتیجہ خیز ہوتے ہیں، اگر وقت کے بعد کیے جائیں تو بعض اوقات وہ اور زیادہ مصیبت کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ بات کہی، اس سے کوئی شخص اختلاف کر سکتا ہے، اتفاق کر سکتا ہے۔ ہماری قوم میں یہ روایت ڈالی جانی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں سنجیدہ گفتگو ہو، استدلال کے ساتھ بات کی جائے، اور اس کے بعد ہم یہ کہہ کے اٹھ سکتے ہیں کہ تمہاری بات فلاں فلاں دلیل کی بنیاد پہ کمزور ہے، میری بات مضبوط ہے۔ تو میں نے تو کوئی جواز عدم جواز پر بحث ہی نہیں کی کبھی، صرف یہ بتایا ہے کہ مسلمان لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا، عقل کا تقاضا یہی تھا کہ جو کچھ ان کو میسر آ گیا تھا اس پہ اکتفا کرتے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے اور اپنی تعمیر میں لگ جاتے، یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو جاتے کہ حق و انصاف کی بنیاد پر فیصلوں کے لیے اقدام کر سکیں۔ سر مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا ایک اسکالر کی، ایک مورخ کی ایک اصولی پوزیشن بھی ہونی چاہیے یا نہیں کہ یہ جو اقدام ہے اس میں اصولی پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ آپ اتنی بڑی گریو ایک زیادتی کو، جیسے ہولوکاسٹ تھا، جیسے اسرائیل کا قیام ہے، جیسے یہ والی جنگ ہے، تو آپ اس میں ایک اصولی پوزیشن بھی تو مینٹین کرتے ہیں نا کہ یہاں پر فلاں گروپ جو ہے یہ غلط جنگ، اس پر غلط جنگ مسلط کی گئی ہے۔ 6% لوگوں کو 55% ایریا دینا کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان سے لڑ نہیں سکتے، لہٰذا اس وقت خاموش ہو جائیں، لیکن اس کو تسلیم کر لینا اصولی طور پر، کہ اس کو قبول کر لینا اصولی طور پر، یہ پوزیشن بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو میں نے ابتدا میں عرض کر دیا تھا کہ جو کچھ امریکہ نے کیا اور دنیا میں ایک بڑی جگہ پر جانے کے بعد کیا، اس کا بھی کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا۔ اس کے نتائج یہ نکلے ہیں کہ اقوام متحدہ اس وقت عالم نظر میں ہے۔ اسرائیل کے بارے میں بھی بتا دیا۔
تو اخلاقی پہلو سے تو میں نے ابتدا ہی میں اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، غلطیاں کیا، جرائم کا ارتکاب ہوا ہے، لیکن اس میں اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ مجرم کا ہاتھ پکڑ سکیں، یا اس وقت ہمیں اپنی تعمیر کو اپنی توجہات کا مرکز بنا کے اپنے آپ کو اس شکست کے اثرات سے نکالنا ہے جو صدیوں کے عمل کے بعد ہوئی ہے؟ اس میں 3 صدیوں کا عمل ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ پوری تہذیب کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کی بڑی سلطنتیں ختم ہو گئیں، آپ علم کی دنیا میں بہت پیچھے رہ گئے، آپ کا 5 صدیوں میں کوئی کنٹریبیوشن باقی نہیں رہا، اخلاقی لحاظ سے اس قابل نہیں رہے کہ کھڑے ہو کر اسلام کے لبادئی کے بارے میں اپنے مخالفین کو کوئی اچھا تاثر دے سکیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی ہے۔ اس گفتگو کے ابتدا میں نے اخلاقی پوزیشن تو 2 اور 2 4 کے طریقے پر واضح کر دی۔ میں سر اخلاقی سے آگے بڑھ کے صرف اصولی کی بات کر رہا تھا، اس میں سر یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ریزسٹنس ہے ایک وائز حکمت عملی کا بنیادی حصہ ہے کہ اگر آپ اصولی طور پر کسی چیز کو ظلم اور زیادتی سمجھتے ہیں تو ایک قوم، اور خصوصاً اگر وہ بڑی قوم ہے، اس کے پاس جغرافیہ بھی ہے، ایک تاریخ بھی ہے، تو وہ ایک ریزسٹنس کو قائم رکھتی ہے، اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ آپ فلسطین میں دیکھ لیں، آپ اسپین میں دیکھ لیں، مسلم اسپین میں نارتھ میں ایک چھوٹا سی ایک ٹیریٹری کرسچنز کے پاس تھی، اور وہاں سے پھر وہ صدیوں بعد انہوں نے دوبارہ آ کر پورے اسپین پر انہوں نے حکومت قائم کی۔ تو وہ جو ریزسٹنس ہے، آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ وہ اگر اس وقت کامیاب نہیں بھی ہو رہی، تو ایک جو اصولی پوزیشن ہے جو کہ انسانی جبلت میں اور اخلاق میں اور تاریخ میں ہر لحاظ سے درست پوزیشن ہے، اس کے اوپر اگر ریزسٹنس ہے تو ہمیں اس کو بھی اتنا ہی اپریشیٹ کرنا چاہیے جتنا کہ ایک وائز آپشن کو، ایک پڑھی لکھی آپشن کو، ایک تہذیبی ترقی کی آپشن کو۔ جی ضرور کرنا چاہیے، اس میں کیا شبہ ہے، لیکن مزاحمت کس دور میں کیسی ہونی چاہیے، یہ مزاحمت کا لفظ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں 1857 کے بعد مزاحمت ختم نہیں ہوئی، اس کا انداز تبدیل کر دیا گیا۔ مزاحمت مہاتما گاندھی نے بھی کی، مزاحمت ایک لحاظ سے کہیں تو مسلم لیگ نے بھی کی اپنے مقصد کے لیے، مزاحمت علماء کی جماعتیں بھی کرتی رہیں، اس کا انداز تبدیل کر لیا گیا۔ یعنی ہم اب لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو ہم مزاحمت کے وہ انداز اختیار کریں گے جس سے مسلمانوں کو ان کی قومی حیثیت میں کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ مزاحمت صرف لڑنے ہی سے نہیں ہوتی، مزاحمت ادب کے ذریعے سے ہوتی ہے، علم کے ذریعے سے ہوتی ہے، نقد کے ذریعے سے ہوتی ہے، کسی تہذیب پر آپ اپنا تبصرہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مزاحمت آپ کے اقتصادی اقدامات کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ آپ چین کو دیکھیے، جاپان کو دیکھیے، ان کو بھی شکست ہوئی۔ یہ معلوم ہے آپ کو کہ جاپان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے مزاحمت کا ایک دوسرا انداز اختیار کیا کہ ہم اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے اتنا مستحکم کر لیں گے کہ پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے ہمیں مٹا دینا آسان نہیں رہے گا۔ یہ دونوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں، یعنی ہم جس صورتحال سے دوچار ہوئے ان کی تاریخیں بھی وہی ہیں، اور وہ جس صورتحال سے دوچار ہوئے اس کی تاریخیں بھی وہی ہیں۔ جرمنی کو بھی بہرحال شکست ہوئی ہے، تو ذرا جرمنی کو، جاپان کو اور ذرا چین کو سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں انہوں نے مزاحمت کا کیا طریقہ اختیار کیا۔ تو مزاحمت مثبت طریقوں سے بھی ہوتی ہے، پرامن ذرائع سے بھی ہوتی ہے، عدم تشدد کے اصول پر بھی ہوتی ہے، اور اپنا سر پھوڑ کر مزاحمت کو اپنے خلاف اقدام میں بدل دینے کی صورت میں بھی ہوتی ہے۔ ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا۔ سر چائنا نے تو باقاعدہ 100 سال انہوں نے جنگ لڑی ہے، اپنوں سے بھی، بیگانوں سے بھی، امریکہ سے بھی، برطانیہ، فرانس، جرمنی، جن کا قبضہ تھا، تمام سے ان کی مستقل جنگ ہے۔ ایون ماؤ کا جو پورا ریولوشن تھا 1948 سے پہلے تک، وہ جنگ پر تھا، وہ چنگ کائشک کے ساتھ نہیں تھے جو کہ گفتگو کے اوپر یقین رکھتا تھا اور جو کہ ویسٹ کے ساتھ تھا۔ ماؤ اس کے اپوزٹ تھے۔ پھر جاپان سے بھی انہوں نے نارتھ چائنا میں جنگ کی، انہوں نے وہ اس پریگمیٹزم میں نہیں آئے، وہ آخری دن تک انہوں نے جنگ کی، اور اس جنگ کے فاتح کے طور پر
وہ آئے تھے. اور جاپان میں بھی جو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایک عارضی صورتحال ہے. انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے. ان پر مسلط کی گئی تھی کہ اب آپ نے سبمسو ہو کر رہنا ہے, اور ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد ایٹم بم جب 2 ان کے اوپر انہوں نے ٹرومین نے پھینک دیے. لیکن ابھی دیکھیں اس وقت صورتحال کیا ہے. آج اگر جاپان کو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ میری حفاظت کرنے کل کو امریکہ نہیں آئے گا, تو آج وہ دوبارہ ایک ملٹری پاور بننے کی بات کر رہے ہیں. اور آج چائنا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے ملٹری پاور بننے کی کوشش کی تو میں آپ پر جنگ مسلط کروں گا کیونکہ میں سگنیٹری ہوں. لیکن اگر جاپان کا رائٹ ہے کہ وہ ایک ملٹری پاور اپنے تحفظ کے لیے اس حد تک بنے, وہ اگر بننا چاہتا ہے اور چائنا اس پہ حملہ کر دیتا ہے تو ظاہر ہے جاپان لڑے گا اور کیا کرے گا. مجھے تعجب ہوا آپ کس بات پر, یعنی میں نے بات شروع کی دوسری جنگ عظیم کی شکست سے جاپان کو جو ہوئی, آپ سر آپ نے چائنا کی بات کی نا کہ چائنا سے ہمیں سیکھنا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا نے جنگ ہی کی کر ہے. کے لے لیجئے. یعنی جاپان پر میں نے گفتگو اس کے بعد کی, شکست ہو گئی. مسلمانوں کو بھی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ شکست کے بعد کہہ رہا ہوں. اس سے پہلے ہم نے بھی بڑی جنگیں لڑی ہیں, بہت سے ملک فتح کیے ہیں, اسی طریقے سے قومیں کرتی رہی ہیں. جب ایک خاص واقعہ یا حادثہ ہو گیا, جرمنی کو شکست ہو گئی, جاپان کو شکست ہو گئی. اسی طرح کا معاملہ چین کے ساتھ ہوا. چین نے اس پچھلے عرصے کے دوران میں جب سے وہ انقلاب ان کے آیا کیا کیا. اسی طرح ایران کے بارے میں نے گفتگو وہاں سے شروع کی کہ جب آپ کو نئی دنیا بنانے کا موقع مل گیا, تو جب آپ کو نئی دنیا بنانے کا موقع ملا تو پھر کیا آپ نے مزاحمت کی ایک تاریخ رقم کی یا آپ نے تعمیر کی ایک تاریخ بنائی. جاپان کو بھی دیکھ لیجئے, جرمنی کو بھی دیکھ لیجئے اور چین کو بھی دیکھ لیجئے. آج وہ جس مقام پر کھڑے ہیں اور جس طریقے سے بات کر سکتے ہیں, اس میں ان کی حکمت عملی کو بڑا غیر معمولی دخل ہے. کیا خیال ہے تائیوان کے بارے میں؟ چین کا اس پر قبضہ کرنا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ وہ اس کے نتائج و عواقب کو دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں, اپنا موقف قائم رکھے ہوئے ہیں, اس موقف کو بیان بھی کرتے ہیں. تو میں نے اس کی مثال دی آپ کو. دنیا میں جس زمانے کی آپ باتیں کر رہے ہیں اس وقت جنگیں ہی ہوتی تھیں, وہ ہم بھی جنگیں ہی کرتے تھے. وہ فتوحات کا زمانہ تھا. یہ دور آپ کو ایک چھوٹا سا میسر آیا تھا جس میں فتوحات کے زمانے کے بعد موقع مل گیا تھا کوئی 40-50 سال کا کہ اپنی تعمیر کی جا سکے. یہ گفتگو اس زمانے کے بارے میں ہو رہی ہے. سر میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو اپنے آپ کو بنانے کا موقع ملا انہوں نے بنایا, لیکن جن کو بنتے ہی جنگ مسلط کی انہوں نے جنگ لڑی. چائنا نے بھی جس واقعے کی آپ بات کریں 1948 کے بعد جب ادھر کوریا کی طرف سے ان کے اوپر جنگ کی گئی 50s میں, تو پھر انہوں نے جنگ لڑی. ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے نہیں لڑی. میرا موقف صرف یہ ہے کہ آپ کی بات پر سر تسلیم خم کہ ہمیں حکمت عملی یہ کرنی ہے کہ ہمیں جنگ نہ کرنی پڑے. لیکن میں جن دو اس وقت سٹیٹس کی بات کر رہا ہوں, ایران اور فلسطین, ان کے اوپر تو ایگزسٹنس ہی مشکل کر دی گئی, تو ان کو ایک جنگ لڑنی پڑی جو کہ انہوں نے پھر لڑی. میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں. آج جو جاپان کی میں نے مثال دی وہ یہ ہے کہ اگر آج جاپان کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ظاہر وہ پھر لڑے گا, پھر وہ اس کا ایک طرز عمل آج ہے وہ اس سے نکل آئے گا. جنگ مسلط کی جائے اس پر میں نے کبھی گفتگو ہی نہیں کی. مثلا میں نے یہ نہیں کہا کہ اگر اس وقت امریکہ نے حملہ کر دیا ایران پر تو اسے لڑنا نہیں چاہیے تھا. جنگ جب اس طریقے سے عملاً مسلط ہو جاتی ہے تو پھر تو ہر ایک لڑتا ہے. ابھی پاکستان نے جنگ لڑی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی افغانستان میں باقاعدہ حملہ کیا گیا ہے, اس میں بھی ایک جنگ ہوئی ہے. وہ جنگ بھی مسلط ہوئی ہے اس لیے کہ طالبان نے وہاں حکومت قائم کرنے کے بعد اپنے انقلاب کو برآمد کرنا شروع کر دیا, تو پاکستان کو اس کا جواب دینا پڑا ہے. ان میں سے کسی واقعے پر میں نے تبصرہ نہیں کیا کبھی. اسی طرح صدام حسین کے واقعے پر بھی آپ ایک لفظ نہیں دکھا سکتے کہ میں نے یہ کہا. جب جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو لڑائی جاتا ہے. جنگ کے لیے فضا نہ پیدا ہونے دی جائے, ایسے اقدامات نہ کیے جائیں کہ دوسروں کو بہانہ مل جائے, اور اپنے لیے تعمیر کا وقت ہر حال میں ہر قیمت پر حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ بات ہے جو میں نے بار کہی. یہی ایک جملہ ہے سر جس پہ میں آپ سے اختلاف کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے حالات ان ملکوں نے اور ان اداروں نے خود پیدا کیے. میرا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے حالات پیدا نہیں کیے, انہوں نے آخری دن تک کوشش کی کہ یہ جنگ ہم پر نہ آئے, لیکن وہ آئی. صرف اختلاف اس پوائنٹ پر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات بھی ایران نے اور فلسطین کو اگر ہم دیکھیں تو اربوں نے پیدا کیے کہ یہ دن آئے. صرف اس پہ اختلاف کر رہا ہوں کہ یہ ان کے پیدا کیے ہوئے حالات نہیں ہیں. میرے نزدیک اس میں مجھے آپ جسارت کر کے یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے
کہ لوگوں نے مظاہرے شروع کر دیے ایران میں. اب یہ مظاہروں سے بات کی جائے گی اور پھر کہا جائے گا کہ مظاہرے شروع ہو گئے, ہزاروں لوگ نکل آئے, اب اس کے بعد تو فوج کو یا پولیس کو کارروائی کرنی ہے. یہ تو آپ مجھ سے بھی پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ یقیناً کرنی ہے. میں اس پالیسی کی بات کر رہا ہوں, اور اسی وجہ سے میں نے دو باتیں کہیں. جب آپ کے ہاں ایک انقلاب آ گیا تو آپ کو امن کا پیامبر بن کے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا. آپ کو اپنا انقلاب برآمد کرنے کے نعرے نہیں لگانے چاہیے تھے. آپ کو ابتدا مرگ بر امریکہ سے نہیں کرنی چاہیے تھی. اسی طرح میں وہاں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ مل گیا تھا اس کو تسلیم کر کے اپنے لیے تعمیر کا موقع پانا چاہیے تھا. یہ وہ اقدامات ہیں جن اقدامات نے ایک فضا پیدا کر دی, اور پھر اس فضا میں ظلم کرنے والوں کو موقع مل گیا کہ وہ اپنے ظلم کے جواز دنیا کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو جائیں. یہ بات ہے, اس کو اس کے اندر اتر کر سمجھیے. اس کا تعلق پالیسی سے ہے. آپ نے اپنے لیے کیا رویہ اختیار کیا ہے. یعنی ہم جب ایک طرز عمل اختیار کرتے ہیں یا ایک رویہ اختیار کرتے ہیں تو وہ چیزوں کے لیے فضا ہموار کرتا ہے, اور جب وہ فضا ہموار ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ حملہ کس نے پہلے کرنا ہے وہ طاقتوری کرے گا ہمیشہ. بہت شکریہ سر, آپ نے بڑے تحمل سے ہمارے ان سوالات کے جواب دیے. اب لوگوں کے سامنے ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو اور آپ بھی جو اس پہ وضاحت پیش کرتے ہیں وہ ان کے سامنے ہے, تو لوگ اپنی رائے خود قائم کر لیں گے. ہوپ فلی آپ آئندہ بھی ہمیں اس طرح کی گفتگو کے لیے وقت دیتے رہیں گے. بہت شکریہ سر. آپ کی بڑی عنایت.